الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. بورڈ آف کرناٹکا 12th کلاس PUC کہ وہ اسٹوڈنٹ جس کی سیکنڈ لینگویج اردو ہے ان کے لیے یہ ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں، اور شاید آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ ویڈیوز سیکشن وائز ہے. آپ کوشچن پیپر اگر دیکھیں گے تو آپ کے کوشچن پیپر میں سوالیہ پرچے میں مکمل 5 سیکشن رہیں گے. تو سیکشن وائز میں نے یہ ویڈیوز بنا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. سیکشن اے میں کون کون سے کوشچنس آئیں گے اور اس کے کون سے آنسر ہے وہ ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہیں. سیکنڈ سیکشن، تھرڈ، فورتھ، اسی طرح ففتھ میں بھی کون کون سے کوشچنس آئیں گے اور ان کے آنسر کیا ہوں گے، سوالات کیا ہوں گے، جوابات کیا ہوں گے، پورے ایک جگہ جمع کر دیے گئے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. اور ساتھ ساتھ اور ایک بات بتا دوں، ایک ماڈل پیپر بھی ہے جو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. اب وہ بھی دیکھیے. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ سارے کے سارے سلیبس کو ماڈل پیپر میں کور کیا جائے. تو آج تو ہم 5th سیکشن پڑھیں گے جس میں کچھ بٹس ہیں، ہم وہ بھی پڑھ لیں گے آنسر کے ساتھ. تو چلیے شروع کرتے ہیں. دیکھیے 5th سیکشن ہے، ذیل میں سے کسی 4 محاوروں کو جملوں میں استعمال کرے. یہ 4 مارکس کی بٹ ہے. دیکھیے اس میں 6 محاورے آئیں گے. 6 میں سے آپ کو کوئی 4 محاوروں کا آنسر لکھنا ہے. 4 محاوروں کو جملے میں استعمال کرنا ہے. یہ پورے محاورے کہاں سے آئیں گے؟ میں نے یہاں پہ پورے ایک جگہ جمع کر دیے گئے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. نمبر 1، پسینہ آنا یا پسینہ چھوٹنا. یہ ایک محاورہ ہے. اکثر تو پسینہ چھوٹنا آتا ہے. اس کا محاورہ جملوں میں کیسے استعمال کریں گے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جب نعرے تکبیر بلند کرتے تو کافروں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے. سیکنڈ ورڈ، جڑ کاٹنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں برائی کی جڑ کاٹنے کا حکم دیا. نمبر 3، دل محسوس کر رہ جانا. بابری مسجد کی شہادت پر دل محسوس کر رہ گیا. نمبر 4، آگ بگولا ہونا. گھر کی بات باہر نکل گئی تو دادا جان آگ بگولا ہو گئے. نمبر 5، کان میں بھنک پڑنا. طیبہ جب گھر پر کمپیوٹر لائی تو محلے کی عورتوں کے کان میں بھنک پڑی. نمبر 6، جادو سر چڑھ کر بولنا. ہندوستان میں مودی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے. نمبر 7، کلیجہ ہاتھ اچھلنا. ایک محاورہ اس کا ہی اس طرح بھی ہے، کلیجہ ہاتھ آنا. فلسطین کے حالت دیکھ کر کلیجہ ہاتھ اچھلتا ہے. اس کے بعد نمبر 8 ہے، دیکھیے دھاگ بٹھانا. ملک چین نے ساری دنیا میں اپنی مصنوعات کی دھاگ بٹھا دی. نمبر 9، آنکھیں دکھانا. آج کل کے ماحول میں بچے بھی آنکھ دکھانے لگے ہیں. ایڑی چوٹی کا زور لگانا. ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو ملک بدر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. اینٹ سے اینٹ بجانا. امریکہ نے افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. عید کا چاند ہونا. رشتہ دار آج کل عید کا چاند ہو گئے ہیں. توتی بولنا. آج بھی علامہ اقبال کا توتی بولتا ہے. 9-2-11 ہونا. لوگوں کو دھوکہ دے کر 9-2-11 ہونا آج کل عام بات ہے. ناک کٹ جانا. ناخلف اولاد کی حرکتوں سے والدین کی ناک کٹ جاتی ہے. خاک میں ملانا. عراق کے بعد اب امریکہ شام کو خاک میں ملانے کے در پہ ہے. گھی کے چراغ جلانا. احمد کو نوکری ملنے پر اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلنے لگے. مٹھی گرم کرنا. سرکاری محکموں میں کوئی کام مٹھی گرم کیے بغیر نہیں ہوتا. تاب نہ لانا. حادثے میں زخموں کی تاب نہ لا کر وہ مر گیا. اس کے بعد دیکھیں سبز باغ دکھانا. سبز باغ دکھا کر اس نے احمد کی ساری جائیداد ہڑپ لی. ہوا سے باتیں کرنا. بلڈ ٹرین ہوا سے باتیں کرتے ہوئے چلتی ہے. دبے پاؤں نکلنا. چپکے سے نکلنا. سبز باغ دکھانا. دھوکہ دینا. آپے سے باہر ہونا. بے قرار ہونا. شوق چرانا. جی چاہنا. جی چرانا ہونا چاہیے. رفو چکر ہونا. بھاگ جانا. ہاتھ دھو کے پیچھے پڑنا. سارے کام چھوڑ کر ایک کام کے ہونا. دال نہ گلنا. کامیابی نہ ملنا.
कान खाना, बकवास से परेशान करना, सर के बाल सफेद करना, तजुर्बा हासिल करना। उसके बाद है ताब ना लाना, बर्दाश्त ना करना, हवा से बातें करना, निहायत तेज रफ्तार होना, जान जोखम में डालना, खतरे में डालना, चश्म बरा होना, इंतजार करना। ये 34 मुहावरे हैं। इन्हीं मुहावरे में से कोई 6 आएंगे। उन 6 में से आपको 4 के आंसर लिखना है। लेकिन मेरी राय ये है और मेरी गुजारिश ये है कि आप पूरे 6 मुहावरों का आंसर लिखें, आपके लिए फायदा होगा। इसमें ये एक सवाल रहेगा या उसके बाद ये सवाल है, देखिए, किसी दो जरबुल अमसाल की वजाहत कीजिए। इसमें आएंगे 3, 3 में से किसी दो की वजाहत करना है, लेकिन आप पूरे 3 के करिए। कौन कौन से जरबुल अमसाल है, जरबुल मसल है, कितने हैं, कहां से आएंगे, तो यहाँ पे मैंने पूरे जमा कर दिए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। यहीं से आएंगे, इन्हीं में से आएंगे इंशाल्लाह। नंबर 1, माँ ने अपने काहिल बेटे को डांटते हुए कहा, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अब इसमें से जरबुल मिसल क्या है वो बताना है। जवाब देखिए, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ये जरबुल मिसल है, जरबुल अमसाल। नंबर 2, सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों की तादाद ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इसका जवाब है ऊंट के मुंह में जीरा। नंबर 3, बुरी सोहबत से बचना चाहिए क्योंकि खरबूजे को देखकर तरबूजा रंग पकड़ता है। इसमें क्या मुहावरा जरबुल मसल है? खरबूजे को देखकर तरबूजा रंग पकड़ता है, यह जरबुल मसल है। उजरत की तकसीम पर मजदूर आपस में झगड़ने लगे, मालिक की दखल अंदाजी से मामला दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जवाब, इसमें क्या है जरबुल मिसल? दूध का दूध पानी का पानी हो गया। नंबर 5, दोनों बराबर के कसूरवार है क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बचती। इसमें जरबुल मसल है, ताली एक हाथ से नहीं बचती। उसके बाद, उनके चीखने चिल्लाने पर मत जाओ, वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। जवाब, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये इसमें जरबुल मसल है। राज की बातें ये खुले आम मत कहा करो, दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। इसका जवाब है, गलती सिर्फ अकबर की थी लेकिन सारी जमात को सजा मिली। यही होता है, क्यों यही होता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, पिस जाता है आना है यहाँ पे, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। पुलिस बार बार हमारी गली में आ रही है, जरूर दाल में कुछ काला है। जवाब, दाल में कुछ काला है। सरकारी दफातर में रिश्वतखोरी इस कदर आम हो गई है कि अब तो एक हमाम में सब नंगे मालूम होते हैं। इसमें जरबुल मसल है, एक हमाम में सब नंगे, एक पंथ दो काज, एक तदबीर से दो काम। तो ये 11 जरबुल अम्स है। आगे भी है, हाथ कंगन को आरसी क्या है? सच्ची बात के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। नेकी और पूछ पूछ, नेक काम के लिए पूछने की क्या जरूरत है? सांप मरे ना लाठी टूटे, काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। सबर का फल मीठा होता है, सबर का नतीजा अच्छा होता है। आदमी आदमी में अंतर, कोई हीर कोई कंकर, आदमी आदमी में फर्क होता है। अंट रे अंट तेरी कौन सी, बेढंगे आदमी की निस्बत कहते हैं जिसकी कोई बात का ठिकाना ना हो। आप भले तो जग भला, इंसान खुद अच्छा हो तो दुनिया उसके साथ अच्छा बर्ताव करती है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, दौलत और इज्जत जाती रही मगर गुरूर नहीं गया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिस पर खुदा की मेहरबानी हो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये चंद जरबुल अमसाल है, इन्हीं में से कोई 3 आएंगे। उन 3 में से आप किसी 2 के आंसर लिखना रहेगा, लेकिन आप पूरे 3 के आंसर लिखें, आपके लिए फायदा रहेगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन है, देखिए, इमला और कवायद के एतबार से इन जुमलों को दुरुस्त कीजिए। ये भी 2 मार्क्स की है। इसमें से आएंगे आपको 2 ही आएंगे और 2 के 2 ही दुरुस्त करना है। ये कहां से आएंगे? यहां पे मैंने जमा किए हैं।
تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. غلط یہ ریڈ کلر میں جو ہے وہ رانگ ہے, اس کو صحیح کیا گیا ہے. دیکھیے آج کالج کو تعلیل ہے, یہ غلط ہے. تعلیل اور ہے غلط ہے. صحیح کیا ہے اس کا؟ آج کالج کو تعطیل ہے. نمبر 2, کینسر ایک خطرناک مرض ہے, یہ رانگ ہے. صحیح کیا ہے؟ کینسر ایک خطرناک مرض ہے. نمبر 3, آلودگی صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں, یہ غلط ہے. یہاں پہ ٹک مار دیا گیا ہے, آلودگی صحت کے لیے مضر ہوتی ہے, یہ بھی ہے. دیکھیے یہ غلط ہے, یہ بھی یہاں پہ درست کرنا ہے. خون کا رنگ سفید ہوتا ہے, یہاں پہ غلط ہے, ہوتی ہے. اس کا صحیح کیا ہے؟ خون کا رنگ سفید ہوتا ہے. گھڑی وقت بتاتا ہے, گھڑی وقت بتاتی ہے. اس کے بعد ٹی وی پر خبر میں نشر ہو رہا ہے, یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ ٹی وی پر خبریں نشر ہو رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں جہاں پہ رانگ ہے جو ورڈ اس کو انڈر لائن کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اردو ہماری مادری زبان ہے, یہ غلط ہے. اردو ہماری مادری زبان ہے. اس کے بعد اکبر کار حادثے میں بچ گیا. حادثے سین نہیں آتا یہاں پہ. اکبر کار حادثے میں بچ گیا. ہندوستان کا قومی جانور شیر ہے, یہ غلط ہے. قومی نہیں آئے گا. ہندوستان کا قومی جانور شیر ہے نہیں ہے. اور ایک ہے سوال نمبر 10, جماعت میں طلبہ خلیل تعداد میں, جماعت میں طلبہ خلیل تعداد میں. خلیل نام ہوتا ہے, خلیل مانے کم, کم تعداد میں. خلیل غلط ہے, خلیل صحیح ہے. اس کے بعد ہے دیکھیے نمبر 11, احمد سدا خوش رہتا ہو. احمد سدا خوش رہتا ہے آنا چاہیے. عمل کامیابی کی ضمانت ہے. عمل الف سے غلط ہے, عمل کامیابی کی ضمانت ہے. علم بڑا دولت ہے, یہ غلط ہے. یہ علم بڑی دولت ہے. اس کے بعد ہے نمبر 14, انسان زمین پر اللہ کی خلیفہ ہے, یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے, کا خلیفہ. ماحول کا صاف ستھرا رکھیں, یہ غلط ہے. ماحول یہاں پہ دیکھیے, یہ ماحول کا نہیں آئے گا, کو آئے گا. ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. تو یہ تھے کچھ املا کے اعتبار سے کچھ سینٹنس رہیں گے جو رانگ رہیں گے, آپ اس کو درست کرنا ہے. اس کے بعد دیکھیں اور ایک بیٹ ہے, ان میں سے سوال آئیں گے. ان میں سے کسی ایک کی ماں مثال تعریف کیجیے. یہ گرامر میں سے آئیں گے, کسی دو آئیں گے, ان دونوں میں سے کسی ایک کی تعریف مثال کے ساتھ کرنا ہے. اچھا یہ کہاں کہاں سے آئیں گے, یہاں پہ جمع کر دیے گئے ہیں. نمبر 1 تشبیہ, اس کی تعریف بھی کرنا ہے اور مثال بھی دینا ہے. تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی مشابہت, تمثیل اور کسی چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا ہے. یہاں سے اصل آپ کا آنسر ہے, یہاں سے دیکھیے علم بیان کی روح سے جب کسی ایک چیز کو کسی خاص صفت کے اعتبار سے یا مشترک خصوصیت کی بنا پر دوسرے کے مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں. جیسے اس کی ایک مثال ہے دیکھیے, ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اس کے بعد صنعت تضاد. صنعت تضاد کو تطبیق بھی کہتے ہیں. یہ وہ صنعت ہوتی ہے کہ کلام میں دو ایسے کلمے لائے جائیں جو معنوی طور پر ایک دوسرے کے ضد ہو. مثلا شبنم و گل میں فرق اتنا ہے کہ ایک ہنستا ہے اور روتا ہے, یہاں ہنسنا اور رونا تضاد ظاہر کرتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں ہماری آنکھوں بھی تماشا عجیب عجیب انتخاب دیکھا ہے. برائی دیکھی, بھلائی دیکھی, عذاب دیکھا, ثواب دیکھا. اس میں دیکھیے برائی اور بھلائی یہ دو ایسے کلمے ہیں جو معنوی طور پر ایک دوسرے کی ضد ہے. عذاب اور ثواب, اس کو کہتے ہیں صنعت تضاد. اس کے بعد صنعت تکرار. کلام میں ایسے الفاظ لائے جائیں جن کی تکرار سے کلام میں زور اور حسن پیدا ہو. مثال کے طور پر روتے روتے کون سویا خاک پر, ہنستے ہنستے کس کا جھولا رہ گیا. یہاں پہ دیکھیں دو لفظ, روتے روتے اور ہنستے ہنستے. اس کے بعد صنعت مبالغہ. مبالغہ کا لغوی معنی ہے حد سے بڑھنا.
شعری اصطلاح میں مبالغہ اس صفت کا نام ہے جس کے ذریعے کسی شے یا شخص کی بعید از قیاس تعریف یا مذمت کی جائے. وعدہ شام پہ کہ ہم نے عبس جاگ کے صبح وہ وقت نہ آتے اگر آنا ہوتا. وہ وقت پہ آتے اگر آنا ہوتا، وقت پہ ہی ہے. اس کے بعد ہے دیکھیے استعارہ. علم بیان کی اصطلاح میں ایک شے کو بعینی ہی دوسری شے قرار دیا جائے اور اس دوسری شے کے لوازمات پہلی شے سے منسوب کر دیے جائے، اسے استعارہ کہتے ہیں. جیسے ہے تنفر مجھ سے رابط، اس گل کو ہے اغیار سے. سوکھ کر کاٹا ہوا ہوں بلبلوں اس خار سے. دیکھیے یہاں تو استعارہ یہ اپنی طرف سے لکھے، آپ کے استاد محترم نے اگر آپ کو اس سے اچھا لکھائے ہیں تو آپ اس کو ہی لکھیے. اس کے بعد ہے صنعت تجنیس. دو لفظوں کا تلفظ میں مشابہ اور معنی میں مختلف ہو. آنا ہو آنا ہو تو آ جاؤ، کوئی دم کی ہے فرصت. پھر دیکھیے آتا بھی ہے دم یا نہیں آتا. اس کے بعد ہے خط لکھنا ہے. یہ خط ہے دیکھیے یہاں پہ 6 خط لکھے گئے ہیں، 6 میں سے کوئی ایک خط آئے گا، آپ اس کو لکھنا ہے. اپنے والد کے نام خط لکھ کر سالانہ امتحان کے لیے اپنی تیاریوں کی تفصیل بتائیے. دیکھیے ایک خط ہے دیکھیے یہاں پہ من جانب حاطف احمد. دیکھو یہ حاطف کتابوں میں بھی آپ کے حاطف لکھا ہوا ہے، حاطف تو غلط ہوگا، عاطف ہوگا یہ، لیکن چلیے حاطف ہی لکھا ہو تو اسی کو پڑھیے. روم نمبر 5 انجمن بوائز ہاسٹل نزد عیدگاہ دھارواڑ مؤرخہ 30 مارچ 2015. محترم والد صاحب قبلہ تسلیم، آپ کا خط ملے 2 دن ہوئے، شرمندہ ہوں کہ فوراً جواب نہ دے سکا. وجہ دراصل یہ تھی کہ ہمارے سالانہ امتحان بہت قریب ہے. الحمدللہ میری پڑھائی اچھی چل رہی ہے، صبح جلد اٹھ کر پڑھائی کر رہا ہوں اور وقت ہی نہیں مل پا رہا ہے جواب دینے کا. میری پوری کوشش ہے کہ اس بار بھی امتحان میں امتیازی کامیابی حاصل کروں. آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے دعا کریں. بہرحال ہمارے امتحان 15 اپریل سے شروع ہوں گے. امی جان کی خدمت میں آداب اور طیبہ ناز اور تاریخ انور کے لیے دعائیں اور پیار. آپ کا طالب دعا عاطف احمد. اس کے بعد اور ایک اپنے کالج کے پرنسپل کے نام خط لکھ کر ٹرانسفر سرٹیفکیٹ کی اجرائی کی درخواست کیجیے. من جانب عمر فاروق، رول نمبر 8 پی یو سی سال دوم اسلامیہ کالج بیلگام ہے یہ. بخدمت پرنسپل صاحب اسلامیہ کالج بیلگام. مقدمہ ٹرانسفر سرٹیفکیٹ کی اجرائی. عالی جناب، میں 2014 سے 15 میں اسلامیہ کالج بیلگام سے پی یو سی میں کامیاب ہوا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ میری ٹرانسفر سرٹیفکیٹ ڈی ایم انجینئرنگ کالج دھارواڑ کو رجسٹری پوسٹ کے ذریعے روانہ کرے تو عین نوازش ہوگی. اس خط کے ساتھ 100 روپے کا پوسٹل آرڈ منسلک ہے. امید ہے کہ میری درخواست پر فوراً ذریعے عمل آوری ہوگی. شکریہ، خیر اندیش عمر فاروق. اس کے بعد اور ایک یہاں پہ دیکھیے کمپنی کو لیٹر لکھنا ہے، تو یہاں پہ اس طرح کا لیٹر ہے، آپ اچھی طرح اس کو دیکھ لیں. اس کے بعد پھر ایک اپنا بایو ڈاٹا بھی لکھنا ہے. یہ بایو ڈاٹا ہے دیکھیے اس میں سب سے پہلے نام لکھنا ہے. یہ اس طرح پہلے نام، پیدائشی مقام، والد کا نام، تعلیمی لیاقت، تجربہ، اس طرح اس سائڈ میں لکھیں پورے. اور اس کے جوابات یعنی نام کیا ہے آپ کا وہ یہاں پہ اس طرح لکھیں. محمد اظہر الدین انعامدار بیجا پور. والد صاحب کا نام سید حبیب پاشا. تعلیمی لیاقت ایس ایس ایل سی 2001 درجہ اول 70% کامیابی. تجربہ پروجیکٹ مینیجر کی حیثیت سے وپرو کمپنی میں 3 سال، پروجیکٹ لیڈر کی حیثیت سے ریلائنس سافٹ ویئر میں 2010 سے اب تک. قومیت ہندوستانی. زبانوں سے واقفیت کون کون سی زبان جانتے ہیں؟ اردو، انگریزی، کنٹرا اور ہندی. مذہب اسلام. پتہ یہ ہے، موبائل فون کوئی بھی لکھ سکتے ہیں آپ یا نہیں بھی لکھ سکتے، یہاں بس ایسے ہی لکھ دیا گیا ہے 09876543221. ای میل آپ کوئی بھی ای میل ڈال سکتے ہیں. آخر میں دستخط کرنا ہے. اس کے بعد ایک اور خط ہے والد کے نام خط جس میں اپنی تعلیمی سفر کی تفصیل بتائیں. یہ خط دوبارہ آ گیا. اس کے بعد دفتری خط. منسپل کمشنر کے نام خط لکھ کر درخواست کیجیے کہ اپنے علاقے کی صفائی کا انتظام کرے.
اس طرح لکھنا ہے. دیکھیے یہ خط ہے. اس کے بعد اور ایک ہے کاروباری خط. مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی کے مینیجر کے نام خط لکھ کر اپنی ذاتی لائبریری کے لیے مطلوبہ کتابیں منگوائیں. من جانب فاروق احمد شیخ. اب یہاں سے آپ کو خط لکھنا ہے. یہ خط ہے. دیکھیے اس کے بعد یہاں پہ اور ایک بٹ ہے. اس بٹ میں آپ کو اقتباس دیے جائیں گے, پیسج دیے جائیں گے. وہ ان اقتباس کے بعد پھر ایک 5 سوالات ہوں گے. ان سوالات کے جوابات انہی اقتباس میں سے نکال کر لکھنا ہے. تو یہ بھی کوشچن ہے جس کا آپ کو آنسر لکھنا ہوگا. اس میں چند اقتباسات ہیں. دیکھیے ذیل کے اقتباس کو پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے. یہ اقتباس ہے. اقتباس آپ پڑھ لیجئے یا آپ کے استاد محترم نے آپ کو پڑھا دیا ہے, شاید اچھی طریقے سے پڑھا ہے. یہ اقتباس ہے, یہاں پر بھی وہی کنٹینیو ہے. یہ اقتباس یہاں پہ ختم پذیر ہے, ختم ہو چکا ہے. اس کے بعد یہاں سے دیکھیے اس اقتباس کے سوالات. نمبر 1, انسان کی خدمت اور نفع رسانی کے لیے کون کون تخلیق کیے گئے؟ جواب, انسان کی خدمت اور نفع رسانی کے لیے دنیا کی ساری چیزوں کو اس کے زیر تصرف کر دیا گیا ہے. تصرف ہے یہ. ان اشیاء ہی جاندار میں اور ان اشیاء میں جاندار بھی ہے اور بے جان بھی. نمبر 2, ماحول کا حصہ کون ہے؟ جواب, شجر, حجر, معدنیات, ہوا, پانی, جنگلات, قدرتی دولت, حیوانات, چرند, پرند اور انسان اس عظیم ماحول کا حصہ ہے. فضا کی آلودگی سے کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ جواب, فضا کی آلودگی سے کئی مسائل پیدا ہوئے ہیں, جیسے ہاں اوزون گیس کے غلاف کا پتلا ہو جانا, گرین ہاؤس اثرات, عالمی حدت, موسموں میں یک لخت تبدیلیاں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے طوفان, سیلاب وغیرہ. اس کے بعد آبی آلودگی کے لیے کون سے عوامل ذمہ دار ہیں؟ ہماری صنعتیں بطور خامی, رنگ, کیمیات, کھاد, جراثیم کش ادویات ایک طرف تو گھنا دھواں چھوڑ کر ہوا کو آلودہ کرتے ہیں, دوسری جانب ایسی فاضل مادے خارج کرتے ہیں جو تالابوں, ندیوں کے سمندروں کو آلودہ کرتے ہیں. آواز کی آلودگی کے اسباب کیا ہے؟ آواز کی آلودگی کے اسباب دن رات چلتی مشین, کارخانے, دوڑتی ہوئی گاڑیاں, گھریلو اور صنعتی مشین, انسانی آبادی کا شور, لطف اندوزی کے ذرائع جیسے سینما, ٹی وی, لاؤڈ اسپیکر وغیرہ. اس کے بعد اور ایک اقتباس ہے. یہ اقتباس دیکھیں یہاں تک, یہ بھی ہے. شاید آپ نے یہ بھی اچھی طرح اقتباس پڑھ لیا ہوگا. ہم اس کے سوالات پڑھیں گے. یہاں سے سوالات ہے اس کے. ہوائی کرہ کس کا آمیزہ ہے؟ ہوائی کرہ مختلف گیسوں کا آوازہ ہے. گرین ہاؤس گیسز کون سی ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کے علاوہ میتھین, نائٹرس آکسائڈ, ہائیڈروجن کاربن اور کلورو کاربن گرین ہاؤس گیس ہیں. نمبر 3, گلوبل وارمنگ کسے کہتے ہیں؟ گرین ہاؤس گیسوں کی وجہ سے دنیا میں درجہ حرارت کے اضافے کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں. گرین ہاؤس گیسز کس طرح پیدا ہو کر فضا میں منتشر ہوتی ہے؟ جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں, ایئر کنڈیشن استعمال کرتے ہیں, بجلی جلاتے ہیں, کار چلاتے ہیں, ویڈیو گیم سے لطف اندوز ہوتے ہیں, ریڈیو سنتے ہیں, واشنگ مشین, ڈش یا مائکرو کا استعمال کرتے ہیں, تو گرین ہاؤس گیسز پیدا ہو کر فضا میں منتشر ہوتے ہیں. نمبر 5, کس طرح کی ٹیکنالوجی پر مسلسل ریسرچ جاری ہے؟ قابل تجزیہ توانائی اور آلودگی سے پاک ٹیکنالوجی پر مسلسل ریسرچ جاری ہے. اس کے بعد عبد الکلام کے اوپر یہ اقتباس ہے, اور یہ اقتباس کے بعد دیکھیے آپ یہاں سے ان کے اس اقتباس کے سوالات شروع ہو رہے ہیں. ڈاکٹر عبد الکلام کا پورا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر عبد الکلام کا پورا نام ابو الفقیر ہے. یہ ابو الفقیر زین العابدین عبد الکلام ہے. ڈاکٹر کلام نے کون کون سی میزائلوں کے تجربے کیے؟ ڈاکٹر کلام نے مانوی سیارہ, برہموس, اگنی, ترشول, پرتھوی, آکاش وغیرہ کے کامیاب تجربات کیے ہیں.
डॉक्टर कलाम कब सदर जमहूरिया मुंतखब हुए? डॉक्टर कलाम 2002 में सदर जमहूरिया मुंतखब हुए। डॉक्टर कलाम ने किन समाजी बुराइयों को उखाड़ फेंकने की कोशिश की? डॉक्टर कलाम ने जात पात, अंधी तकलीद, भेदभाव जैसी समाजी बुराइयों को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। डॉक्टर कलाम की खुद नवीश सवाने हयात का नाम क्या है? डॉक्टर कलाम की खुद नवीश सवाने हयात का नाम परवाज है। और एक है, देखिए, ये इख्तिबास किताबें हमारी बेहतरीन साथी है। ये शेर बहुत अच्छा है। यारब ये इल्तिजा है करम तू अगर करे, मुझे ऐसी दे किताब जो दिल पर असर करे। और ऐसी किताब जो दिल पर असर करे वो सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक और हदीस मुबारक है। ये भी उसी के कंटिन्यूशन है ये। यहाँ से देखिए सवालात है। हमारे अखलाक और किरदार को संवारने में कौन अहम किरदार अदा करते हैं? हमारे अखलाक और किरदार को संवारने में उम्दा किताबें अहम किरदार अदा करती हैं। किताबें हमें किससे आगाह करती है? किताबों के जरिए हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सियासी, समाजी, तालीमी हालत से आगाह हो सकते हैं। किताबों के मुतालों को क्यों बेहतरीन मशगला कहा गया? किताबें हमारे परेशानियों और उदासी को दूर करने का काम करती है और हमारी जिंदगी को कोई उमंग अता करती है। हमें मायूसी की राह से हटाकर तरक्की की राह पर गामजन करती है। किताबों का मुताला एक बेहतरीन मशगला और शरीफाना फेल है। वक्त गुजारने का अच्छा तरीका क्या है? वक्त गुजारने का अच्छा तरीका यह है कि किताबों से दोस्ती कर ले। गांधी जी ने किताबों के अहमियत के बारे में क्या कहा? जवाब, गांधी जी ने किताबों की अहमियत के बारे में कहा कि किताबों की कीमत जवाहरात से ज्यादा है, क्योंकि जवाहरात बाहरी चमक दमक दिखाते हैं, जबकि किताबें जमीर को पाकीज़ा करते हैं। उसके बाद ये बिठे, देखिए, जेल के जुमलों का अंग्रेजी या कंट्रा जबान में तर्जुमा करें। और ये आपको आएंगे चार, वो चार के चार पूरों के ट्रांसलेट करना है, जवाब लिखना है। और ये कहां से आएंगे? तो यहाँ पे पूरे जमा कर दिए गए हैं, इन्हीं में से आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे मैं कंट्रा में भी इसका ट्रांसलेट किया गया है और इंग्लिश में भी। कंट्रा आप देखें, शायद हो सकता है इसमें कुछ गलती हो, लेकिन इंग्लिश में आपके लिए आसानी होगी। हो, सूरज मगरिब में गुरूब होता है। द सन सेट इन द वेस्ट। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। काम इबादत है। वर्क इज वर्शिप। वर्शिप। हमें अपने असातिज़ा की इज्जत करनी चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट अवर टीचर। बेजापुर एक तारीखी शहर है। बेजापुर इज अ हिस्टोरिक सिटी। उसके बाद है नंबर 6, बेंगलुरु को शहर गुलिस्तान भी कहते हैं। बेंगलुरु इज आल्सो कॉल्ड द गार्डन सिटी। उर्दू हमारी मादरी जबान है। उर्दू इज अवर मदर टंग। 26 जनवरी को हम यौम जमहूरिया मनाते हैं। ऑन जनवरी 26 वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे। टीपू सुल्तान शेर मैसूर के नाम से याद किए जाते हैं। टीपू सुल्तान इज रिमेंबर्ड एज टाइगर ऑफ मैसूर। हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद was the first education minister of India. किताब हमारी बेहतरीन दोस्त है। A book is our best friend. हम हर साल यौम असातिज़ा मनाते हैं। We celebrate Teachers Day every year. परहेज इलाज से बेहतर है। Prevention is better than cure. जहां चाहो जहां चाहा वहां रहा। Where there is a will, there is a way. ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। द ताजमहल इज अ सिंबल ऑफ लव। बच्चे की पहली उस्ताद उसकी माँ होती है। द चाइल्ड फर्स्ट टीचर इज हिज मदर। वृंदावन बाग की तामीर सर मिर्जा इस्माइल ने की थी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ वृंदावन गार्डन वॉज डन बाय सर मिर्जा इस्माइल। सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का नागुजीर हिस्सा बन गया। Social media has become an integral part of our life. सोशल मीडिया को जमहूरियत का पांचवा सुतून कहा जाता है। सोशल मीडिया इज कॉल्ड द फिफ्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बेंगलुरु रियासत कर्नाटक का सदर मकाम है। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटक।
تو یہ تھا آپ کا 5th سیکشن، اور اس میں یہ سوالات آئیں گے اور پورے سوالات آپ کے لیے جمع کیے گئے ہیں اور ان کے جوابات بھی ہیں، تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسان ہو۔ آپ بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں تک شیئر بھی کریں، اور کامنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو بھی لکھیں کامنٹ میں، تاکہ اس سے بہتر ویڈیو بنا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔